اللہ نہ کرے کہ کسی بچے کو اپنے والد کی وہ ویڈیو دیکھنی پڑے کہ جس میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور خدا نہ کرے کہ ایسی ویڈیو دیکھنی پڑے یا ایسے دیکھنا پڑے کہ اس کے باپ کو جلایا جا رہا ہے، بھی خیال نہیں کیا گیا۔ وہ کسی کا باپ ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحافی ٹی وی۔ میں آپ کا ہوسٹ ممتاز ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی بچے کو اپنے والد کی وہ ویڈیو دیکھنی پڑے کہ جس میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور خدا نہ کرے کہ ایسی ویڈیو دیکھنی پڑے یا ایسے دیکھنا پڑے کہ اس کے باپ کو جلایا جا رہا ہے۔ اس چھوٹے سے معصوم بچے کی سوچ کو ذرا دیکھیے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، جو یہ سوچ کے اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے والد جو ہیں کسی دوسرے ملک میں اس کے لیے گئے ہیں، اس کی پڑھائی کے اخراجات کے لیے گئے ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ اس کے والد جب آئیں گے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں لے کے آئیں گے۔ اب اس کو نہیں پتا کہ اس کے والد ٹی وی پہ آئیں گے یا سوشل میڈیا پہ آئیں گے تو کس طرح نظر آئیں گے۔ عموماً بچوں کے لیے یہ بڑا خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے والد کو، اپنے ہیرو کو، اپنے بڑے بھائی کو یا کسی کو ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا اس بچے کے بارے میں سوچئے گا کہ اس نے جب اپنے والد کو اس طرح سے دیکھا ہوگا، گھسیٹتے ہوئے، لوگوں کو جلاتے ہوئے، مارتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ میں جب سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے یہی جو ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سانحہ سیالکوٹ ہوا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ راجکو کمپنی ہے وزیر آباد روڈ پہ، وہاں پہ کے جو مینیجر ہیں سری لنکن جو ہے وہ پرانتھا کمار ان کا نام ہے، تو ان کے اوپر تشدد کیا گیا، مارا گیا ان کو، اور بری طرح سے ان کو جو ہے نا وہ پھر جلا بھی دیا گیا۔ قانون کے محافظ بالکل سامنے کھڑے تھے، وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ کہا یہ گیا کہ اگر ہم ان کو چھڑاتے تو یہ ہمارے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا تھا۔ لو جی پھر آپ بھی اپنی حفاظت کے لیے کچھ اور بلا لیں اگر آپ کو بھی یہ ڈر تھا تو۔ بھائی قانون کے محافظ تھے تو روکنا چاہیے تھا، بہرحال نہ روکا گیا۔ مسئلہ کیا ہوا ہے، اصل بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں سب کچھ ہوا ہے۔ کمپنیز، آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ جو ہے وہ ایک صنعتی شہر ہے اور اس میں سپورٹس کا سامان بنتا ہے۔ جب کسی دوسری کمپنی، باہر کے جو ممالک ہیں ان سے ہم نے کام لینا ہوتا ہے تو وہ پھر وزٹ کرتے ہیں۔ جب وہ وزٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے، یا آڈٹ وغیرہ ہوتا ہے تو جو دیواریں ہیں ان کو بھی، اور جو مطلب ساری صفائی کی جاتی ہے، وہاں پہ کلیننگ ہوتی ہے پورے ادارے کا۔ لو جی اب آڈٹ ہو رہا ہے، وزٹ ہو رہا ہے تو کام کیا جاتا ہے۔ اب مینیجرز کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ صفائی کروائیں، وہ سارا جو ہے وہ دیکھ بھال کریں۔ ایسے ہی سری لنکن مینیجر جو 9 سال سے اسی کمپنی میں جو ہے وہ مینیجر تھے، سخت تھے، تھوڑے سے کام کے معاملے میں رعایت نہیں کرتے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا قصور بھی یہی تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ صفائی ہونی ہے، تو عینی شاہدین کا کہنا، جو لوگ جنہوں نے مارا ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا یا حسین لبیک یا حسین لکھا ہوا تھا، اور ایک پیپر پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے درود پاک نہیں پڑھا تو درود پاک پڑھ لے۔ اچھے کلمات ہیں، اچھے الفاظ ہیں، ہمیں یہ چیزیں کرنی بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ایک وہ بندہ جس کو یہ زبان ہی نہیں آتی، جس کو اس لینگویج کا ہی نہیں پتہ کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب میں چونکہ مجھے نہیں پتہ، میں انگلش تھوڑی بہت پڑھ لیتا ہوں، یا اردو یا پنجابی یا یہ چیزیں تو پڑھ لیتا ہوں، لیکن اگر فارسی میں یا اگر اسپینش میں یا کسی اور مطلب لینگویج میں کچھ لکھا ہے، کوئی ایسی مطلب تحریر لکھی ہوئی ہے، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ میرے لیے تو وہ عام پیپر ہے، تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے، پھینک دینا اٹھا کے، اکھاڑ کے۔ اچھا لیکن ہوا کیا تھا کہ میرا خیال ہے جو مطلب وہ اس میں یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک بحث بھی ہوئی ہے تھوڑی بہت کہ اس کو اتارا جائے یا نہ اتارا جائے، یا ایسا کچھ تھوڑا بہت۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہ اتارے، لیکن اس نے اتار دیا، اور اتار کے اس نے باسکٹ میں پھینک دیا۔ تو پھر ان کے اندر کا مسلمان جاگ گیا اور انہوں نے کہا لو جناب اب جنت کی ٹکٹ جو ہے نا وہ لے لیجئے، اور اب ہم کیا کریں کہ جناب ہم اس کو واصل جہنم کر دیں۔
وہ پھر جناب انہوں نے وہی کیا جو درجنوں لوگوں نے اٹیک کیا، مارا اس کو، برے طریقے سے مارا۔ ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب نظر آ رہا ہے کہ ڈنڈوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، ماڈلز کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے۔ اور پھر جب یہ تسلی نہ ہوئی، پھر اس کو گھسیٹا گیا، برہنہ کر دیا گیا، پھر اس کو سر عام روڈ کے اوپر سینکڑوں لوگوں کے سامنے اس کو جلا دیا گیا۔ تو پھر کیا مل گئی جنت؟ اللہ اکبر۔ میں چھوٹی سی بات ایک آپ کو بتاؤں، میں عرض کروں ایک بات یار، اگر خدا نہ خواستہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ توہین اسلام، توہین مذہب جو مطلب کہا گیا، تو اگر ایسا ہوا ہے تو آپ نے اپنے کسی مالک کو اطلاع دی ہے، فیکٹری آنر کو آپ نے کہا ہے، یا آپ نے کسی قانونی ادارے کو، پولیس میں آپ نے رپورٹ کی ہے؟ نہیں کی نا، تو کرنی چاہیے تھی، بتانا چاہیے تھا۔ یہ جتنا زور آپ نے یہاں بھی لگایا ہے نا، سینکڑوں بندے اکٹھے کر لیے، مطلب سارا کچھ ہو گیا یا ہو گئے، تو یہ آپ قانونی کارروائی کے لیے بھی کر سکتے تھے، آپ قانون سے مدد لیتے یہ سارا کچھ۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا، وہ یقیناً آپ کے اور میرے ذہن میں ضرور آ رہی ہوگی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ فیصلے خود کیوں کرتے ہیں، کیوں یہ کہتے ہیں؟ ان کو یہ شک ہے یا وہم ہے کہ قانون جو ہے وہ مطلب ارینج ہو جائے، مطلب اس کو مینیج کر لیا جاتا ہے، یا مطلب کو وہاں پہ فیصلہ نہیں ہوتا، یا وہاں پہ حق سچ کی جو ہے نا وہ کوئی سنوائی نہیں ہے، اور پھر مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، رہا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں سسٹم جو ہے نا یہ والا، اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کیوں جا رہی ہے، اور یہ کون پھیلا رہا ہے؟ یہ ہم ہی تو ہیں۔ یہ جو قانونیت ہے، جہاں پہ انصاف نہیں مل رہا، جہاں پہ معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ کہاں پہ قانون نہیں مل رہا؟ کون انصاف نہیں دے رہے؟ کیوں انصاف نہیں دے رہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بہرحال جناب یہ احسانیہ ہوا، اور اس کے پیچھے وجہ یہی تھی جو آپ کو بتا دیا گیا۔ اب اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، عثمان بزدار صاحب، مطلب وزیر اعلیٰ صاحب، اور پھر سراج الحق صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، دیگر جو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی اس کے اوپر کیا، ہر بندے نے اپنی اپنی طرح سے اس کے اوپر بات کی ہے۔ اب یہ ایسے ہی ہوگا کیا 2-3 دن 4 دن؟ آج کا ٹوٹل جو ہے سوشل میڈیا اس کے لیے ہر بندہ بات کر رہا ہے، آج کا ٹاپ ٹرینڈ یہی تھا، ہر بندے نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو کیا ایسا ہوگا کہ ہم باتیں کریں گے، بات کر کے پھر اس کو چھوڑ دیں گے، ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ، اور پھر کل کو پھر کوئی ایسا ہی واقعہ ہوگا، اور پھر یوں ہی قانون اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا، پھر یوں ہی سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ کوئی ایک نعرہ لگا کے، اور پھر ایک نعرے سے کیا ہم کسی ایک جماعت کے اوپر وہ ڈال دیں گے کہ اس جماعت نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ یہ ذہنی معذوری ہے، یہ جہالت ہے، یہ کیا ہے؟ اب یہ جو بھی ہے وہ ایک مسافر تھا، وہ اجنبی تھا، وہ پرائے دیس میں تھا، کچھ بھی خیال نہیں کیا گیا۔ وہ کسی کا باپ ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا شوہر ہے، وہ کسی کا آسرا ہے، وہ کسی کا سہارا ہے یار۔ وہ رزق کے لیے یہاں پہ آیا تھا، تو کچھ بھی نہیں دیکھا گیا، کسی کو ترس نہیں آیا، اس کی چیخوں پہ ترس نہیں آیا، اس کی آہو پکار پہ ترس نہیں آیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کون سے ہم مسلمان ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں کہ آپ نے معاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اگر آپ حکم دیں کہ جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے ہیں تو کیا ہم ان کو یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو جو ہے وہ کچل دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر آپ کی یہ تعلیمات ہیں، اگر آپ نے زندگی ایسے گزاری ہے، تو ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اور امتی کے لیے یہ کہا گیا نا کہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ لاکھوں سلام ہم نے لینے ہیں، نہ کہ لان تان جو ہے وہ حصے میں آئے۔ خدا را ہم اپنی ڈیوٹیز کو سمجھیں، ہم اپنے اسلام کو سمجھیں، ہم اپنے دین کو سمجھیں، اور اپنے پاکستان سے محبت کریں، اپنے ملک سے محبت کریں۔ یہ تو دشمنی ہے، یہ سراسر ایک مطلب پتہ نہیں ہم کیا ثابت کر دیا ہے، ہم نے کیا ہمارا چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دوسرے مالک کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، انسانیت کو ہم نے کس طرح ذلیل کیا ہے، یہ تو دیکھیں۔ خدا را ہم
ان ساری چیزوں پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو ہم پاکستانی ہیں یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے.